جس پہ ہم کو عمل کرنا ہے، شرک جو اس کا الٹ تھا، اسی طرح سنت جس کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا، اور اس کا الٹ جو ہے بدعت انشاءاللہ عزیز مختصر سے اس وقت میں ان دونوں عنوانات پر جو ہے مختصر سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے خطبہ پڑھا، اس خطبے میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے کسی قوم کے پاس رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ مطلب اللہ رب العزت جب بھی انبیاء کو مبعوث کرتا ہے، بھیجتا ہے اور ان کو جو ہے اس منصب پر فائز کرتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے لیطاع، کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری، اس کی تابعداری، اس کی بات مانی جائے۔ تو گویا انبیاء کے بعثت کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت فرمانبرداری کی جائے، ان کی تابعداری کی جائے، مکمل طور سے جو وہ کہے اس کو مانا جائے، مکمل طور سے جس سے وہ روکے اس سے رکا جائے، یہ ہے انبیاء کی اطاعت۔ اور اسی کے لیے اللہ فرمائے لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت ہو، اس واسطے ہم انبیاء کو بھیجتے ہیں، مبعوث کرتے ہیں، ان کو جو ہے قوموں کی طرف، انسانوں کی طرف بھیجتے ہیں۔ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے وہ بتانے کے لیے اللہ انسانوں میں سے ایک انسان کو چنتا ہے جس تک وہ بذریعہ وحی اس تک وہ بات پہنچاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے جو مخلوق انسان جو ہے اور جن اس سے اس پر جو عمل کرے۔ تو اللہ رب العزت انبیاء کو اس لیے بھیجتا ہے کہ انبیاء ایک معلم ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں، اس کے جو ہے کارکن ہوتے ہیں، اور اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے، یہ اللہ جو چاہتا ہے ان کو بتاتا ہے کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے، اور یہ انسانوں تک وہ باتیں لا کر پہنچا دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور اسی مقصد کے تحت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، اور ہمارا کام یہ تھا، ہمارا فریضہ یہ تھا کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ اور اسی مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے کئی سینکڑوں انبیاء کو جو ہے اس روئے زمین پر بھیجا تاکہ لوگ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کریں۔ اسی طرح اللہ رب العزت دوسری آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ انفال کی آیت نمبر 20 تھی، اللہ رب العزت نے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یاد رکھیے جب بھی ایسی آیتیں آپ کے سامنے آئی یا ہمارے سامنے آئے جس میں یہ الفاظ ہو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ آیتیں مخصوص ہوتی ہیں اس لیے کہ یہ آیتیں تمام انسانیت سے خطاب نہیں کرتی ہے، انسانیت کے ایک مخصوص حصے سے، ایک سیکشن سے خطاب کرتی ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہے۔ تو یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا سے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ یا ایھا الناس نہیں ہے، یا اس طرح یا اہل الکتاب کا تذکرہ نہیں ہے، یا بنی آدم کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا، یہاں بالخصوص انسانوں میں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں رب العزت ان سے خطاب کرتا ہے۔ تو جب بھی علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب بھی ایسی آیتیں ہم سنیں یا ایھا الذین آمنوا بغور سنیں، اس لیے کہ ہم سے خطاب ہے، اور اس کے بعد کا احکام ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ وہ کریں گے تو ہم ایمان والے رہیں گے، اگر اس نہ ہوا تو یہ خطاب ہم سے نہ ہوا، ہم ایمان والے نہ رہے۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم آ رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسی ایک آیت نہیں ہے، قرآن اگر آپ اٹھا لیں تو ایسی دسیوں آیتیں آپ کو ایک کے بعد ایک ہر صورت میں ملیں گی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور سننے کے باوجود منہ پھیر کر نہ جاؤ ان کی بات سے، مطلب جانتے بوجھتے بات کو سمجھتے ہوئے جبکہ تم سنتے ہو ان کی باتوں کو، سنتے اور جانتے بوجھتے ان کی بات سے پلٹ کر نہ جاؤ، اعراض نہ کرو، منہ نہ پھیرو۔ تو اس آیت نے بھی حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری، ان کی تابعداری، ان کے طریقے پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا، اور کہا سنتے جانتے بوجھتے منہ پھیر کر نہ جاؤ ان کی اطاعت سے۔ تو یہاں بھی جو ہے اس آیت نے تاکید کر دی کہ ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے۔ دیگر انبیاء و رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہوئے، پہلے آئے، یہ خصوص ہوتے، مخصوص ہوتے کسی قوم کی طرف، ان کا پیغام ایک وقت تک ہوتا، اور یہ نبی ایک مخصوص حصے کے لیے آتے ہیں انسانیت کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے انبیاء سے ہٹ کر ہے۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، یہ بات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، ان کے بھی نبی ہے، کہ تو عالم میں یہ بھی شامل ہے۔ رسول اللہ جنوں کے بھی نبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرند اور پرند کے بھی نبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات جو بھی عالم میں ہیں ان تمام کے نبی ہے۔ اور اس کی وضاحت ہوتی ہے احادیث شریفہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث آپ سنتے ہیں، ایک منبر تھا جو ایک کھجور کے درخت پہ بنایا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو کر جو ہے خطبہ دیا کرتے،
اور یوں ہوا ایک بار کہ رسول اللہ نے اپنا ممبر کی جگہ بدل لی تو عمر ابن خطاب اور ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ جھاڑ رونے لگا اور اس کی سسکیاں ہم سن رہے تھے. رسول اللہ نے حکم دیا اسے لا کر واپس یہاں لگا دو. ہم نے اس جھاڑ کو لا کر جو ہے رسول اللہ جہاں ممبر رکھا تھا وہاں لا کے لگا دیا. تو آپ ایک جھاڑ کے بھی نبی ہیں. یہ واقعہ بھی آپ نے سنا مسلم کی حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ بات نہیں مانتا, میری نافرمان ہے یہ. رسول اللہ اس کے پاس گئے اور اس اونٹ نے رسول اللہ کی جو ہے کان تک اپنا منہ لا اور کچھ بات کہی. رسول اللہ نے کہا اس نے مجھ سے کہا ایک جو ہے تمہاری جو ہے کمپلین کی کہ تم جو ہے فجر کی نماز میں کوتاہی کرتے ہو اس لیے تمہاری بات نہیں مانتا, تو تم وہ چھوڑ دو کوتاہی, یہ تمہاری بات مانیں گے. تو وہ رسول اللہ جانوروں کے بھی نبی ہیں, چرند اور پرند کے نبی ہیں, اور جھاڑ اور پہاڑ جو کچھ موجود ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, عالم میں جو کچھ موجود ہے رسول اللہ ان تمام کے نبی ہے اور تمام کو آپ کی اطاعت لازم ہے, ضروری ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے انبیاء سے مختلف ہے, اس لیے کہ آپ کا پیغام آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک ہے. دیگر انبیاء کا پیغام ان کی زندگی ان کی حیات ایک مخصوص وقت تک, جب تک کہ دوسرا نبی نہ آ جائے. دوسرا نبی آتا پہلے کی شریعت ختم دوسرے کی لاگو ہو جاتی. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, انسانیت کی طرف اور تمام عالم کی طرف بھیجے گئے, اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, لہٰذا آپ کی اطاعت تمام انسانوں پر, صرف مسلمانوں پہ نہیں تمام انسانوں پر فرض اور واجب ہے. جس طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت میں 158 میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے نبی آپ لوگوں سے اعلان کر دیجئے میں تم تمام کی طرف جمیعا, تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی طرف آئے. انسانیت کا کام ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرے, اتباع کرے, فرمانبرداری کرے, آپ پر ایمان لائے اور آپ کی کتاب پر ایمان لائے, آپ کے طریقے پر چلے. تو جب انسانیت کو یہ حکم ہے تو مسلمانوں کو یہ حکم اور بڑھ چڑھ کر ہے اور زیادہ اولا ان پر واجب ہوتا ہے یہ عمل کہ جب انسانیت کو حکم آ رہا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو تو یہاں مسلمانوں پر تو بڑھ چڑھ کر یہ بات اور زیادہ لاگو ہوتی ہے. چونکہ ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا تو لہٰذا ہم پر یہ بات زیادہ واجب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسے سنت کہا جاتا ہے اور وہی ہمارا آج کا عنوان ہے. سنت کیا ہے؟ اب سنت کیا ہے جان لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو آپ نے کہا, آپ کا فعل جو آپ نے کیا, یا آپ کی تقریر جو آپ نے دیکھا لوگوں کرتے اور خاموشی اختیار کی. قول, فعل اور تقریر اس عمل کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ خاموش رہے دیکھ کر خاموشی اختیار کری, وہ تقریر ہے. قول اور فعل اور تقریر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آداب, اوصاف, آپ کی سیرت, یہ تمام ملا کر سنت رسول کہلاتی ہے. جب ہم کہیں گے سنت, اس کا معنی عام معنی لغت کا معنی ہوتا ہے طریقہ, سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ. تو رسول اللہ یہاں جب ہم سنت لیکن شرعی اصطلاح میں کہیں گے معنی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, عام معنی ہوتا ہے طریقہ. لیکن جب ہم کہیں گے سنت تو اب شرعی اصطلاح میں سمجھ جائیے رسول اللہ کا طریقہ میں کہہ رہا ہوں. تو رسول اللہ کا جو کہا, جو کیا, جس کو دیکھ کر خاموش رہے, آپ کے اخلاق, آپ کے آداب, جتنے اوصاف, خصلتیں, خصائل آپ کے تمام سب ملا کر سنت کہلاتی ہے. یہ ہے سنت. اور اللہ رب العزت نے انبیاءوں کو جو ہے تمام انسانوں کی طرف بھیجا اور تمام گروہ, ہر جگہ جہاں انسانیت بسی وہاں نبیوں کا جو ہے باسط اللہ رب العزت نے کرتا رہا اور وہاں بھیجتا رہا. اب نبیوں کے بھیجنے کا مقصد ہم جان چکے. نبی کے بھیجنے کا مقصد ہے اللہ کی اطاعت اور اس کی اطاعت, چونکہ نبی کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ وہی تو بتاتا ہے ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. تو لہٰذا جو نبی کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. انشاءاللہ آگے یہ تمام حوالے ہم دیکھیں گے جو ہے قرآن کی آیتوں کے ذریعے اور رسول اللہ کی حدیث کے ذریعے. تو نبی کا طریقہ, نبی نے جو کہا, نبی نے جو کیا, امت کے لیے واجب اور فرض ہے کہ اسی عمل کو ہر معاملے میں, زندگی کے ہر شعبے میں اختیار کرے. تو نبیوں کے آنے کا, بھیج جانے کا مقصد ان کی اطاعت کی جائے, ان کی فرمانبرداری کی جائے, اس لیے کہ رب نے انہیں منتخب کیا ہے کہ ہم لوگ ان کی بات مانیں. تو لہٰذا ان کی اطاعت, اتباع, فرمانبرداری ہم پر واجب اور فرض ہوئی. یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیج جانے کا مقصد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیج جانے کا مقصد, بعثت کا مقصد وہی ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سورہ نحل کی آیت 36 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام انسانیت کی طرف وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ, جہاں بھی انسانیت بستی تھی ہم نے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ حکم دے اللہ کی عبادت کا اور طاغوت سے بچنے کا. اور اس آیت میں کہا کہ ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت, ان کی فرمانبرداری اور ان کی اتباع کی جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے عالم کے لیے نبی ہیں, سارے عالم کے لیے بھیجے گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تمام کے لیے اسوہ حسنہ, نمونہ بنایا گیا ہے. نمونہ سمجھتے ہیں آپ؟ آئیڈیل, رول ماڈل, کہ اس کو دیکھو اے مسلمانوں اور چلو, اس کا طریقہ تمہارا طریقہ ہو.
اس کی تمام چیزیں تمہارے جو زندگی میں چل کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے، آپ کی بعثت کا مقصد تھا ہم ان کی اطاعت کریں اور اتباع کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں، جس کے تعلق سے قرآن نے یوں فرما رکھا لقد کان ولقد کان فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ اے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور رسول اللہ کو رول ماڈل مانے۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ رسول اللہ ہمیں بہترین رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے ہمارے لیے۔ اب آئیے کیا ہماری زندگیوں میں واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل اور آئیڈیل ہم مانتے ہیں؟ اپنی زندگی کا سب موازنہ کریں ہم سب، کیا واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رول ماڈل مان رہے ہیں؟ کیا واقعی میں آپ کی اطاعت کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ کیا واقعی میں ہماری دن اور رات اور صبح اور شام اور سر کے بال سے لے کر پیر کا ناخن اور پیدائش سے لے کر ہماری موت، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے؟ اگر ہاں تو پھر تو معاملہ بہت اچھا ہے، اگر نہ تو پھر تو معاملہ بگاڑ ہے، بہت زبردست بگاڑ ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور آج سنت رسول کو ہم نے مذاق سمجھا، کھلواڑ کا موضوع بنایا، کھلواڑ کا موضوع بنایا کہ اگر اطاعت اور رسول اور اتباع رسول کی بات کی جاتی ہے یا کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو تو کہتے تم فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہو۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اچھی بات کہے، کوئی شخص اچھی بات کہے لیکن وہی بات کوئی برا آدمی بھی کہتا ہے تو کیا اس برے آدمی کی وجہ سے اس اچھے آدمی پہ وہی الزام لگائیں گے؟ جب بھی آتی ہے اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، تم تو وہ لگ رہے مجھے، تم تو فلاں فرقے کے لگتے ہو، فلاں جماعت کے لگتے ہو، کیا اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کوئی تیسری چیز آپ یا میں لا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے شریعت کے اندر یہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی، لیکن جب بھی اس کی بات کی جاتی ہے تو عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سنت پر عمل، وہ اپنے زمانے میں آج سے 750 سال پہلے ان کا زمانہ گزرا ہے، وہ لکھتے ہیں سنت پر عمل کرنا ہمارے زمانے میں ایسا ہے کہ اگر ہم سنت کو اختیار کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے معاشرے میں اجنبی ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کے زمانے میں لکھتے ہیں 750 سال پہلے کہ اگر ہم آج کے زمانے میں سنت پر عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے معاشرے میں اجنبی ہو جاتے ہیں، اور آج تو یہ بات 100% سچ آ رہی کہ ہم اگر سنت پر آج عمل کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہم کو عجیب ڈھنگ سے دیکھا جاتا ہے، یہ کون لوگ آ گئے، کیا ان کا معاملہ ہے، کہاں سے یہ شروع ہوئے، یہ تو نئے دکھ رہے ہیں، فلاں اور فلاں اور فلاں ہیں۔ چونکہ سنت ہم کھو چکے ہیں اپنی زندگیوں سے، اب جب کوئی شخص سنت کی بات کرتا ہے تو کہتی ہے تو نئی بات دکھ رہی ہے، تو نئی وہ نہیں ہے جو آپ نے سنی، نئی وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اصل بات تو وہ ہے جو اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں ہے موجود، اگر وہ موجود ہے جب تھی تو آج تک اتنی حق ہے اور قیامت تک اتنی حق ہوں گی، پھر چاہے کوئی عمل کرے نہ کرے اس پہ یا نہ کرے اس پہ، وہ بات اتنی ہی سچ ثابت ہوں گی ہر زمانے میں ہر دور میں۔ تو آج ہم نے سنت کو اجنبی قرار دے دیا، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص سنت کی بات کرتا ہے، سنت پہ عمل کی بات کرتا ہے، سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تمام معاشرہ سے گھور گھور کر دیکھتا ہے، اجنبیت سے دیکھتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں اسلام پر چل کے اجنبی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہے جس نے یہ طے کیا کہ میں سنت رسول کو زندہ کروں گا، میرے گھر، میرے خاندان، میرے بستی میں کوئی داڑھی نہیں رکھتا ہے، میں آج داڑھی رکھوں گا اور شروع کروں گا۔ تمام مسلمان، میں غیر مسلموں کی یا دوسروں کی بات نہیں کرتا ہوں، تمام مسلمانوں سے گھور کر دیکھتے سے کیا ہو گیا؟ یہ بات کہیں بھی جاتی، کل تک اچھے تھے بیٹا، آج کیا ہو گیا تم کو؟ طے تو کر لیا نا، داڑھی پکی ہے، دیکھو سوچ لو، بعد میں نہیں بولنا 40 دن اور 50 دن کا مسئلہ اور یہ اور وہ اور 1000 باتیں اس سے کی جا رہی ہے، جبکہ ایک ایسی سنت ہے جو فطری طور سے قدرتی آ جاتی ہے۔ اس کے لیے محنت بھی نہیں، نماز کے لیے جاؤ، وضو کرو، یہ تو قدرتی مرد ہے، آ گئی، اس کو ہو گیا معاملہ ختم۔ تو اس سنت پر بھی عمل گرا ہے، اس معاشرے کے اندر عمل کر گرا ہے اس معاشرے کے اندر۔ اس کے بعد اور سنتیں اگر ہم بتائیں یا اور سنتوں کی طرف جائیں، وہ تو اجنبیت کا معاملہ ہو جاتا ہے، چاہے پھر معاملہ توحید کا ہو، چاہے پھر معاملہ نماز کا ہو، چاہے پھر معاملہ روزوں کا ہو، چاہے پھر معاملہ زکوٰۃ اور حج کا ہو، تمام میں اگر کوئی کہ یہ سنت ہے تو کہتے ہیں آپ نے نئی بات کی، ارے نہیں وہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہا ہے، نہیں وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں آج زمانے میں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ ثابت ہے تو وہ بات اتنی ہی نہیں اچھی بہتر ہے، اتنی ہی پرانی ہے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ہے اتنی ہی پرانی ہے۔ اور اگر رسول اللہ کی سنت میں وہ بات نہیں ہے تو پھر جان لیجئے پورا معاشرہ بھی اگر وہ کام کرے وہ کبھی کام صحیح نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔ اگر ایک فرد بھی اس دنیا میں سچے اسلام پر عمل کرے تو وہ حق پر ہے، اکثریت اور اقلیت کا اسلام میں کوئی تقاضا نہیں ہے، اس لیے کہ جب اسلام دنیا میں آیا صرف ایک شخص کے ذہن میں وہ بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی تھی، مجوس اور یہود اور جو ہے مشرکین مکہ تمام کی تمام اس شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ رہے تھے، اس نے کیا بات لائی ہے، یہ تو ہمارے خلاف جا رہا ہے۔ تو ایک فرد واحد کے ذہن میں وہ چیز ہے جو اسلام آج ہم سمجھتے ہیں، وہاں سے وہ نکلتی ہے۔ اگر اقلیت اور اکثریت کا تقاضا ہوتا
تو اسی وقت اسلام ختم کر دینا چاہیے تھا اللہ نے، اس لیے کہ اکثریت تو شرک میں ملوث تھی. تو شریعت میں کوئی اکثریت اقلیت کا تقاضا نہیں. شریعت میں یہ ہے دلیل کس چیز کی ہے، اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت ثابت ہے تو بس وہ بات درست ہے، اگر نہیں ہے تو اس بات کو چھوڑ دیجیے اللہ کے لیے. لیکن آج جب سنت کی بات ہوتی ہے، سنت پر عمل کی طرف بلایا جاتا ہے، تو پہلے تو سنت منمانی ایجاد کی گئی، سنت منمانی ایجاد کی گئی. اور اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ کہاں سے لائے ہو، تو کہتے ہو تم میرے کو بھٹکے ہوئے دکھ رہے ہیں، اس لیے کہ تمہیں سوال کیا. ہم نے اپنے باپ سے سوال نہیں کیا آج تک. میرا سوال یہ ہے ان لوگوں سے جو لوگ پوچھتے ہیں، تحقیق کا مادہ رکھتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کیوں یہ عمل کیا جا رہا ہے، جو ان سے کہتے ہیں کیا تم نے فلاں کیا، اپنے باپ سے ہم نے کبھی نہیں پوچھا، تم کون ہوتے پوچھنے والے. یاد رکھیے کیا دنیا میں بھی یہی ہماری معصومیت ہے جو دین میں اختیار کیا؟ اپنے دین میں ہم کو کچھ نہیں معلوم، بڑوں کو دیکھا ہم کر رہے ہیں، تو کیا دنیا میں بھی یہ معصومیت آپ اختیار کرتے ہیں؟ مجھے بتائیے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں ایک ادنا سے جوتے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کتنا ہی مہنگا ہو، 1 لاکھ کا بھی ہو تو پیر میں آتا ہے، اس لیے مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کی. لاکھ کا بھی ہو تو کوئی سر پہ لے کے نہیں گھومتا 10 دن کی جوتا میں نے 1 لاکھ کا لیا، وہ لیتے ہی پیر میں آتا ہے. آئیے جوتے کی مثال سے بات سمجھتے ہیں. تحقیق کا مادہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک جوتا خریدنے کا آپ نے ارادہ کیا، اس رمضان کی مثال لے لیجیے، اس رمضان میں ارادہ کیا جوتا لینا ہے. جوتا لینے کے لیے جو ہے دوستوں سے مشورہ ہوتا ہے، جوتا کہاں سے لوں، کون سی کمپنی کا لوں، کس مارکیٹ سے لوں، ریٹیلر کتنے اور ہول سیلر کتنے ہیں، سپر اسٹاکسٹ ہے کیا اس اورنگ آباد میں اس جوتے اور اس کمپنی کا. تو پھر پہلے کمپنی طے کی جاتی ہے، پھر مارکیٹ ریسرچ اور سرچ چالو ہوتی ہے کہ یہ دکان سے وہ دکان سے بھاؤ اور تاؤ ہوتا ہے. یہ تمام تر چیزیں کیوں ہو رہی ہیں مجھے بتائیے. ہم تو بڑی معصوم قوم ہے، کچھ سوچتے کرتے نہیں، بس گئے اور لے لیا. نہیں، تحقیق ایسا نہ ہو جوتا لے لوں مہنگا اور خراب، چیز سستی سے سستی ملے، اچھی سے اچھی ملے. تحقیق کوششیں ہو رہی ہے اس کے لیے، کوریرا جا رہا ہے، ایک سے دوسری دکان جایا جا رہا ہے، فلاں سے فلاں کیا جا رہا ہے، ایک مارکیٹ سے دوسرے مارکیٹ جا رہے ہیں ایک ادنا سے جوتے کے لیے. لیکن جب معاملہ دین کا آیا، اس میں بات مت کیجیے، بس جو چل رہا ہے چلنے دیجیے. تو کیوں دین میں معصومیت ہے؟ یہ دنیا میں کیوں یہ معصومیت اختیار نہیں کرتے ہم لوگ کہ جو چل رہا ہے بس چلنے دو، جو مل رہا ہے وہ لے کر آ جاؤ. نہیں، کتنے میں ہے، کہاں سے لایا، ہول سیل کہاں ہوں گا، وہاں سے لیتے کیا، یہاں جائیں گے کیا، اس بازار سے لیں گے کیا، اس بازار سے تحقیق کرو، وہ دکان نے اتنا بولا تم کتنے میں دو گے. تمام تر چیزوں کے ایک ادنا جوتا جو پیروں میں آتا سو خریدا جاتا ہے. کیا دین میں کبھی ہم نے تحقیق کی کہ میرا یہ عمل توحید، میرا عمل نماز، میرا یہ عمل زکوٰۃ، میرا یہ عمل حج، میرے عمل روزے، میرے اچھائی کا حکم دینا، میرا لوگوں کو برائی سے روکنا، میرا غسل اور میرا وضو اور تمام تر چیزیں جو عبادتیں ہیں، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا ان چیزوں کو؟ کیا پایا ان اعمال کو؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں منمانی طور سے یہ کام کر رہا ہوں اور ہمارا معاملہ اسی طرح سے ہو گیا ہے. یہ تمام چیزوں میں ہم جو منمانی کرنے لگے ہیں، ہر چیز کو جو ہے منمانے ڈھنگ سے ہم چلاتے ہیں اور دین کے اندر معصومیت اختیار کرتے ہیں. اور ایسی معصومیت یاد رکھیے، معصومیت قیامت دن اللہ کے سامنے نہیں چلے. اللہ جب آپ کہیں گے اللہ مجھے کیا پتا تھا، بڑوں نے کہہ دیا میں نے عمل کر لیا، اللہ کہیں گا وہی بڑے جب تجھے یہ کہہ رہے تھے فلاں لڑکی شادی کر، تو نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا، زندگی کا سوال ہے، زندگی کا سوال ہے. تو نے آخرت کا سوال کیوں نہیں کیا کہ میں آپ کی بات کیوں سنوں اگر کتاب و سنت سے ثابت نہیں؟ تو سیدھی سی بات ہے، اصول ہے. جب دنیا میں عقل لڑا رہا ہے، پتا ہے کہ اگر لڑکی اچھی نہ ہو اور مجھے پکڑا دی جائے تو میں پھنس جاؤں گا، تو پھر یہ کیوں نہیں سوچا کہ سنت رسول سے ہٹ کر یہ عمل ہوگا تو میں قیامت دن کیا جواب دوں گا اپنے رب کو؟ تو یہاں جواب دہی کا مادہ ہے، وہاں کی جواب دہی بھول گئے، اس لیے کہ یہاں کیش دکھ رہا ہے، وہ ادھار معاملہ ہے نا، قیامت دکھی نہیں، ابھی آخرت آئی نہیں. لیکن یاد رکھیے بہت زیادہ نزدیک ہے ہم سے، بہت زیادہ نزدیک. کب موت آ جائیں گے ہمیں پتہ نہیں، یاد رکھیے کب موت آ جائیں گی پتہ نہیں. پھر پتہ نہیں جو پچھلے رمضان کتنے لوگ یہاں تھے آج نہیں ہیں، اور اگلے رمضان جب ہم پھر جمع ہوں گے ہو سکتا ہے بہت سے ہم میں سے نہ ہوں، ہمیں پتہ نہیں. اس سے پہلے کہ کوئی بھی کام کرو، دنیا میں جو تحقیق کا مادہ ہے دین میں بھی اس کو استعمال کرو، جانچو اور پرکھو. کہیں ایسا تو نہیں میں خاموشی سے آنکھ بن کر کسی پیچھے لگ گیا اور اس نے لے جا گڑھے میں مجھے گرا دیا. دنیا میں جیسی تحقیق کرتے ہیں ویسے تحقیق دین میں بھی کیجیے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑے علامہ بننے کی ضرورت ہے، آپ چھوٹی موٹی باتیں تو جان سکتے ہیں جو کم از کم فرائض سے متعلق ہو. آج کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے صف بندی کے آداب یہ ہے، صف ایسی ہو، گو علماء کی باتیں 1000 بار سن رہے ہیں، صف بندی کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ صف ایسی ہو، صف میں جگہ نہ ہو، کاندھے سے کاندھا لگے، قدم سے قدم رکھو، شیطان کو آنے نہ دو، سینوں کو باہر نہ نکالو. رسول اللہ کے تعلق سے رسول اللہ نیزہ لیتے اور صفوں کو درست کرتے امامت سے پہلے، پھر جا کر کھڑے ہوتے اور فرماتے، بخاری کی روایت ہے کہ صفوں کو درست کرو، فإن التصفیۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، کہ صفوں کو درست کرنا نماز کے قائم کرنے میں ہے. لیکن اگر آج کو بولے صفوں کو درست کرو، تم فلاں جماعت سے لگ رہے ہم کو، یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے. کیوں ہم نے سنتوں کو بھی بانٹ دیا الگ الگ اعتبار سے، جماعتی اور علاقائی اور رنگت کے اور ملکوں کے اعتبار سے؟ یہ ہماری آج حالت ہوگی سنت کے معاملے کہ یہ سنت کی صفوں کو درست کرو. یہ تو معمولی چیزیں بتا رہا ہوں اس لیے کہ ابھی نماز تو باقی ہے، روزہ تو باقی ہے، زکوٰۃ اور تمام چیزیں باقی ہیں. یہ بنیاد ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو تکمیل کو پہنچاتی ہے اپنی ہماری عبادتوں کو، انہی کا ہم کو علم نہیں ہے.
وضو کب ہوا اور وضو کب ٹوٹا، فلاں معاملے میں کیا کرے، فلاں کیا کرے، اولاد کی پیدائش ہے، کسی کی موت کے وقت کیا کرے، نکاح اور بیاہ ہمارے کیسے ہو، ہر معاملے منمانی چل رہی ہے۔ اور ہم نے ایک الگ ہی طرز اور طریقہ اختیار کیا، دین الگ اور دنیا الگ۔ جب مسجد میں ہے تو اس سے بہتر مسلمان نہیں ہے کوئی دنیا میں، اور جب تجارت میں ہے تو اس سے بدترین دھوکے باز آدمی نہیں ہے، کہ تو مسجد تو مسلمان ہے، تجارت پہ اس کو تجارت کر رہا ہے، بزنس مین ہے۔ تو دنیا اور دین نے فرق کیا اور سنتوں کو دھیرے دھیرے کر آج مکمل طور سے زندگی سے ہم نے نکال دیا کہ اگر آج کوئی سنت کی بات کرتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے لیے جب کوئی شخص کوئی بات کہے کم از کم کان دھر دیجئے، کوشش کیجئے کہ اس نے کہاں سے کی پوچھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ مذاق اڑا دے اور بعد میں پتہ چلے رسول کی سنت ہے، پھر دلوں میں پچھتاتے رہے زندگی بھر کیوں میں نے مذاق اڑایا۔ تو کم از کم کان دھر دیا کیجئے، کوئی کہے یہ سنت ہے تو پوچھ لیا کیجئے کہاں سے آپ کو پتہ چلا، اور مذاق نہ اڑائے اس کا جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے کہ اس نے غلط کہا ہے ایسے نہیں کہا۔ بہرحال تو نبیوں کی بعثت کا مقصد ان کی اطاعت ہوتا ہے، ان کی اطاعت ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے آئیڈل اور نمونہ بنایا ہے، لیکن آج اس نمونے کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک آیت اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 69 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ومن یطع اللہ ورسولہ، کہ جو اطاعت کریں گے اللہ اس کے رسول کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، تو وہ قیامت کے روز ساتھ ہوں گا ان لوگوں کے جو نبی ہے، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور حسن اولئک رفیقا، کیا ہی بہترین ساتھی ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے آپ تفسیریں اٹھائیے، اس میں جو ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غمزدہ تھے بہت، ان کے چہرے پہ غم تھا۔ رسول اللہ نے بلکہ ان سے سوال کیا کیا بات ہے، تم غمزدہ دکھ رہے ہو، پریشان دکھ رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول ایک غم مجھے کھایا جا رہا ہے، وہ غم یہ ہے کہ دنیا میں آپ کا چہرے مبارک دیکھے بغیر نہ ہم سو سکتے، نہ اٹھ سکتے، نہ بیٹھ سکتے ہیں، ہم تڑپ جاتے ہیں جب آپ کو نہیں دیکھتے، دوڑ کر آتے ہیں، آپ کا چہرے مبارک دیکھتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ہمیں سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے۔ میں یہ سوچ کے غم کھا رہا ہوں کہ قیامت کے روز ہمارا کیا معاملہ ہوگا، ہم آپ سے الگ ہوں گے، آپ کا حساب انبیاء میں ہوگا اور ہم عام لوگوں میں ہوں گے، تب تو آپ کا چہرے مبارک ہم نہ دیکھ سکیں گے، یہی غم مجھے دنیا میں کھایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیا جواب دیتے؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ روز قیامت نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہے یہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں اس حدیث کے سننے سے زیادہ ہمیں کبھی کسی حدیث پر خوشی نہیں ہوئی کہ انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے، اور ہم جانتے تھے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا حساب ان کے ساتھ ہوگا، کیوں تو انسان اسی کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابین کی قبر ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کی قبر سے جب گزرتے تو یہ کہتے ہوئے جاتے کہ انشاءاللہ العزیز قیامت دن میرا فیصلہ اللہ کے رسول ابوبکر اور عمر کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے، جس نے رسول اللہ سے محبت کی۔ رسول اللہ کی محبت کیا ہے؟ ان کی اطاعت ہے۔ محبت یہ نہیں کہ صرف منہ سے کہتے رہو اور عمل میں خالی رہو، بلکہ ان کی اطاعت ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کے جیسا رہا، وہ رسول کے ساتھ ہے۔ جس نے فلم سٹاروں کی اتباع کی، ان سے محبت کی، ان کے طریقے کو اپنایا، وہ ان کے ساتھ ہے۔ جس نے جو اسپورٹس سٹارز کو پسند کیا، ان کے بھی طریقے پہ چلا، ان کی اتباع کی، وہ ان کے طریقوں پہ۔ جس نے کفاروں کو پسند کیا، ان کے طرز کو اپنایا اور ان کے طریقے پہ چلا، وہ ان کے ساتھ ہے۔ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کر۔ سیدھی سی بات، محبت کس کو کہتے ہیں؟ آئیے میں مثال دے دوں محبت کی۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کسی چیز کا صرف نام نہیں ہے، محبت ہوتی ہے اطاعت۔ محبت کے اندر اطاعت چھپی ہے، یاد ہے۔ اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں، کیا تصور ہے آپ میرے بارے میں؟ آپ یہ تصور کر رہے ہوں گے شاید خدمت کرتا ہو، راتوں میں پیر دباتا ہو، کبھی ارے ترے نہ کہتا ہوں گا، اف بھی نہ کرتا ہوں گا، فلاں کرتا ہوں گا، یہی تو آپ سوچتے ہیں نا۔ مطلب محبت میری اطاعت کو آپ تصور کر رہے ہیں، تو محبت مطلب اطاعت۔ اگر میں کہوں میں والدین سے محبت کرتا ہوں اور ان کو مارتا ہوں تو آپ کہیں گے محبت ہے نہیں۔ تو اگر میں کہتا ہوں کہ رسول سے مجھے محبت ہے تو اطاعت لازم ہے اس کے ساتھ۔ اگر اطاعت رسول نہیں ہے تو محبت بیکار ہے، یاد رکھیے۔ جس طرح سے آج محبت کے نعرے چلتے ہیں اطاعت کے بغیر، نبی سے محبت کے دعوے ہیں، اس کے نعرے ہیں، لیکن اطاعت کہاں ہے بھائی؟ طریقہ کہاں ہے رسول کا؟ چیز کہاں ہے وہ جو چاہیے تھی؟ وہاں سب منمانی چل رہی ہے، پھر رسول سے محبت کے دعوے ہیں۔ تو محبت کے ساتھ اطاعت ہوتی ہے۔ محبت کا لازم جز جو ہے اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے، اتباع ہے، اس طریقے پہ چلنا ہے، اس کے پسند کو پسند کرنا ہے، اس کی ناپسند کو ناپسند کرنا ہے، اس کی اچھائی کو اچھائی سمجھنا ہے، اس نے اس کو برا سمجھا اس کو برا سمجھنا ہے، اس نے جو کیا وہ کرنا ہے، اس نے جو نہ کیا وہ نہیں کرنا ہے۔ یہ اطاعت، یہ ہے محبت۔
تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں آئیڈیل نمونہ بنائے، جیسا قرآن نے ہمیں کہا۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں مختلف مقامات پر اتنے مقامات ہیں کہ میرے لیے گنانا مشکل ہے جہاں رسول اللہ کی اتباع کا حکم دیا، اتنے مقامات جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہمارا کیا حال ہے، اطاعت کے معاملے میں کیا ہمارا حال ہے، فرمانبرداری کے معاملے میں کیا حال ہے، کہ آج ہمارے زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا لیجئے، کوئی بھی شعبہ اٹھا لیجئے، وہ سنت سے خالی ہے، سنت سے خالی، افسوسات کہہ رہا ہوں، وہ شعبے سنت سے خالی ہے، چاہے وہ میرا معاملہ ہو یا آپ کا معاملہ ہو۔ آج ہمارے شعبے سنت سے خالی ہے۔ اگر صحابہ اس دور میں آ جاتے اور ہم لوگوں کو دیکھ لیتے تو شاید ہی میں سمجھتا ہوں وہ ہم کو مسلمان بھی نہ مانتے۔ کیسا مسلمان ہوتا ہے کہ رسول کی سنتوں پر انہوں نے جان دی، اور یہ مسلمان رسول کو رسول مان کر سنت تو جان دینا تو دور، سنت پر عمل بھی نہیں کرتا۔ اور رسول کی سنت اور آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع اور محبت کیسی تھی، دو واقعے سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور ایک بات کا واقعہ سن لیجیے، ایک واقعہ سن لیجیے۔ یہ واقعہ آپ نے سیرت کا پڑھا ہے۔ ایک صحابی کو مشرکین مکہ نے گرفتار کیا اور پھانسی دینے کا ارادہ کیا، کہا ایمان چھوڑ دو ورنہ پھانسی دے دی جائیں گی، تو کہا ایمان تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، پھانسی چاہو تو دے دو۔ اچھا کہا چلو تم کو معاف کر دیتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایک کام کرو، صرف رسول اللہ کو گالی دے دو، معاملہ ختم، اتباع کرنا ہے کر لو، فرمانبرداری کرنا ہے، تم جو ہے گالی دے دو یا برا بھلا کہہ دو۔ تو اس شخص نے کہا، اس صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا تو دور، رسول اللہ کو کاٹا چبھ جائے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا میں۔ گالی دینا اور برا کہنا تو دور، کہ میرے رسول کو ایک کانٹا پیر میں چبھے، یہ تصور لانا بھی میرے لیے محال ہے۔ تم کو جو چاہے کرنا میرے ساتھ کر لو، اور ان کو پھانسی دے دی گئی اور قتل کر دیا گیا۔ رسول کی اتباع کیسی تھی ان کی زندگیوں میں کہ رسول کے بارے میں کانٹا چبھنا بھی تصور محال تھا ان کے۔ آج اتباع رسول، کلمہ رسول پڑھ کے تمام زندگی کے شعبے ہم اس کے مخالف جاتے ہیں۔ آئیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ سن لیجیے، جو صحابی رسول ہیں اور جو ہے ان کو جنت کی رسول اللہ نے بشارت دی ہے۔ ان کا واقعہ سن لیجیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں، آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوڑے مسجد میں آنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پڑی، اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہی بات سنی، وہیں تھے مسجد نبی میں، باہر چوکھٹ میں تھے، بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فارغ ہو کر کہا، عبداللہ تم سے تو نہ کہا تھا ہم نے یہ، اے عبداللہ تجھ سے تو نہ کہا تھا میں نے یہ۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے، اللہ کے رسول آپ نے کس سے کہا ہمیں کیا معلوم، میرے کان میں یہ لفظ ہے میرے نبی کے، اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، مجھے کیا معلوم کس سے خطاب ہے، میں بیٹھ گیا، مجھے کیا معلوم آپ کس سے خطاب کرتے اللہ کے رسول، میرے کان میں صرف یہ آواز آئی، اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا۔ تو یہ تھی ان کی اطاعت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حج کو جاتے ہیں، رسول اللہ کی بات کا واقعہ ہے، حج کو جاتے ہیں، جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ایک مقام پر آتے ہیں، اپنی اونٹنی کو جو ہے گول گھما بٹھاتے ہیں اور گول گھما کے اٹھاتے ہیں۔ اونٹنی یوں چل رہی تھی، اس کو پورا گول گھمایا اور پھر یوں لے گئے۔ تو صحابہ نے کہا، عبداللہ عجیب عمل تھا، تم نے اونٹنی کو ایک جگہ لایا، گول گھمایا اور پھر اسی چلے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے، آپ کی اونٹنی یہاں آئی تھی اور چکر کھا کر بیٹھی تھی اور گول گھوم کر اٹھ کے چلی تھی، میں بھی جب بھی حج کو جاؤں گا اپنی اونٹنی کو ضرور یہاں لاؤں گا، گول چکر کھلا کے ہی آگے لے جاؤں گا۔ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، ان کی اونٹنی نے یہ کیا، بس ختم، میرے لیے یہ عمل ہے لائق اتباع، یہی کروں گا میں۔ اور کچھ مقامات پر جاتے اور پیشاب نہ آتا پھر بھی بیٹھ کر اٹھتے۔ کہا عبداللہ کیوں کرتے ہو یہ عمل؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں طہارت کرتے ہوئے دیکھا، مجھے پیشاب آئے نہ آئے میں ضرور یہاں سے بیٹھ کر اٹھوں گا، کیونکہ میرے رسول کو میں نے دیکھا یہاں بیٹھتے ہوئے۔ تو یہ صحابہ کا جذبہ تھا سنت کے معاملے میں، یہ ان کی گرفت کی سنت پر ہے کہ کوئی شعبہ ان کے زندگی کا سنت سے خالی نہ تھا۔ ہاں اگر کوئی بات معلوم نہ تھی، علم نہ تھی، تو وہ تحقیق کر لیتے، دوسروں سے پوچھ لیا کرتے اور اپنی اصلاح کر لیا کرتے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہمیں حکم دیا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے، یوں تو آیتیں کہیں ہیں، چند مثالیں صرف قرآن کے رکھتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ رب العزت سورہ حجرات، بڑا مشہور سورہ آپ سب جانتے ہیں، 49 نمبر کا آیت نمبر 1 اور 2 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے قدم نہ بڑھاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اپنے معاملات میں، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے حکم دیا اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں جانا ہے۔ اس کے آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، انہیں خوف اور ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کے تمام اعمال کو برباد نہ کر دے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز میں بات کرنا تمام اعمال کو حقارت اور برباد کر دیتا ہے۔
یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت کہ آپ کی موجودگی میں اگر کوئی تیز بات کرے تو حقارت ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن دکھائی نہ دیے، رسول اللہ نے کہا اس کی خبر لا، وہ کہاں ہے؟ ایک شخص نکلے اور اسے گھر گئے اس صحابی اور کہا وہ شخص کہاں ہے؟ رسول اللہ پوچھتے ہیں، ان کی بیوی نے کہا وہ شخص 2 دن سے جہاں گھوڑوں کا استبل ہے وہاں روتے ہوئے بیٹھا ہے، جا کے سمجھاؤ اس کو۔ جب وہ شخص پہنچے اور کہا تمہارا کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ جو اللہ کے رسول کی موجودگی میں آوازیں بلند کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ان کے اعمال غارت نہ ہو جائے، اور میری آواز ان کی فطری آواز بہت اونچی تھی اور میں تو رسول اللہ سے ایسی کئی بار بات کی تیز آواز میں، میرے اعمال تب غارت ہو گئے، اب تم چلے جاؤ، میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا، مجھے چھوڑ دو اسی حال میں۔ صحابہ اتنا ڈر رکھتے تھے اور خوف کہ رسول اللہ کی موجودگی میں آواز ہی بلند ہو جائے تو وہ تصور یہ کرتے اعمال برباد ہو گئے۔ حالانکہ آیت بعد میں اتری، اس کے بعد کبھی انہوں نے تیز بات نہ کی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رسول اللہ سے بات کرتے تو رسول اللہ کئی بار بولتے عمر کیا اتنے دھیرے سے بات کرتے کہ قرآن کی آیت آ گئی کہ نبی کی موجودگی میں آواز تیز نہ ہو تو اتنے ہلو بولتے کہ رسول اللہ پوچھتے عمر کیا بولو، کیا بولنا چاہ رہے ہو؟ 2 سے 3 بار پوچھنا پڑتا تب عمر بولتے رسول اللہ اتنے ہلو سے بات کرتے۔ یہ رسول کا ادب ہے کہ آپ کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا ہے، آپ کے قدم سے قدم آگے نہ بڑھانا ہے۔ ہمارا معاملہ تو یہ کہ زندگی کے تمام شعبے، قدم اور آواز تو دور، ہر معاملے میں برخلاف جا کر اس کو اپنا اعزاز، اپنا شعار اور اپنا علم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ خلاف کر کے ہم صحیح مسلمان ہوتے ہیں۔ زندگی کئی شعبے آپ کھول لیجیے، صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے اور شادی سے لے کر موت تک، سب میں خلاف ورزی اور پھر ہم مسلمان کے مسلمان رہے۔ بہرحال اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے ہم اللہ کی محبت کے لیے ترستے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اس کے محبوب بن جائیں۔ تو آئیے دیکھیے اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے، اللہ کب ہم سے محبت کریں گا۔ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 سے فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کیا معنی ہوا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل اے نبی کہہ دو ان اہل کتاب سے، مشرکین مکہ سے، مجوسیوں سے جو تمام کی تمام اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، کہہ دو، اعلان کر دو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع تم پر واجب ہے، چارہ نہیں۔ مطلب اگر اللہ سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو رسول کی اتباع لازم، فرض، شرط ہے اس کے لیے، یاد رکھیں۔ کیونکہ مشرکین مکہ بولتے اللہ سے ہم محبت کرتے، یہودی بھی زمانے کے بولتے اللہ سے محبت کریں، عیسائی بھی بولتے، مجوسی بولتے۔ اللہ نے پیمانہ بتا دیا اللہ کی محبت کب ملیں گی، کون سچا اللہ سے محبت کرتا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ پھر تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، دوسرا فائدہ ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں، یاد رکھ لیجیے، رسول اللہ کی اتباع بغیر چارہ نہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے رحم کے تعلق سے، آج ہم اللہ کے رحم کی محتاج ہیں، آج ہم پر ظلم اور ستم ہوتا ہے، اب یہ رحم ہم پر کب ہوگا؟ رب العزت نے قرآن میں اعلان کر دیا، سورہ آل عمران کی آیت 132 میں اللہ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ رَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر ہم اللہ سے رحم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کرے، اس کا کرم ہم پر ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اللہ رب نے اعلان کر دیا اس کو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پہ مسلمانوں رحم کیا جائے۔ تو اگر آج ہم رحم کی بھیک مانگتے ہیں اللہ سے اور اگر ہم پر رحم نہیں ہوتا ہے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا اس کا۔ تو اگر اللہ کی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہم کو ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، خود رب العزت نے اس کا حکم دیا۔ اس سے پہلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ جو بخاری مسلم کا واقعہ ہے وہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بار قرآن کا درس دے رہے تھے، لوگ جماعت میں درس سن رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود نے درس دیا اور کہا لعنت ان عورتوں پر، قرآن کے درس میں کہا لعنت ان عورتوں پر جو گنداتی ہے، گوندنے والی اور گندانے والیوں پر، جو جسموں پہ جو ڈیزائن بناتے ہیں نا الگ الگ قسم کی، گوندتے ہیں، ٹیٹوئنگ جس کو کہتے ہیں۔ کہا لعنت ان عورتوں پر جو نقلی بال لگاتی ہے، لعنت ان عورتوں پر جو بھووں کو بناتی ہے، چہرے کے بالوں کو اکھاڑتی ہے۔ ایک خاتون درس سن رہی تھی، آپ کا ایک خاتون ایک عورت درس سن رہی تھی، وہ چلے گئی، دوسرے دن آئی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے عبداللہ کل تم نے درس دیا اور درس میں کہا اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ لعنت ان عورتوں پر جو فلاں فلاں کام کرے، بالا اکھاڑے، گوندے اور گندوائے اور جو دانتوں میں جگہ بنائے خوبصورتی کے لیے، تم نے یہ کہا اللہ کی کتاب میں نے پڑھی ہے، میں نے یہ چیز کہیں نہیں پائی۔ تو کہا اچھا تم نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اور یہ کہیں نہیں پایا؟ کہا عبداللہ میں نے کہیں نہیں پایا۔ تو کہا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی سورہ حشر کی آیت نمبر 7 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی جو دے دے اسے لے لو اور نبی جس سے روک دے رک جاؤ۔ تو میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اسی لیے میں نے یہ بات کہی۔ مطلب رسول کا فرمان بھی انہوں نے کہا قرآن میں ہے،
تو اللہ نے کہا وما آتاکم الرسول، نبی جو تمہیں عطا کر دے دے دے، فخذوہ تو اسے لے لیا کرو، وما نہاکم عنہ جن چیزوں سے روک دو، فانتہوا تو اپنے آپ کو روک لیا کرو، اجتناب کیا کرو۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر واجب کی گئی، بلکہ فرض کی گئی، اور اس کے طریقے کے رسول اللہ کی سنت کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہ رہا۔ یاد رکھیے، چاہے توحید پر چلے لیکن رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے نماز پڑھے لیکن رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے روزہ رکھے رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے حج کرے رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے زکات دے رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے دن بھر کا کوئی معاملہ ہو، تجارت کرے یا جو کوئی معاملہ ہو، اخلاق ہو یا آداب ہو، اگر رسول کا طریقہ نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ عمل قابل قبول نہیں اللہ کے پاس، کیونکہ رسول اللہ نے وہ کام نہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہاں حکم دیا کہ نبی جو دے دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر واجب اور فرض کی گئی ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ نے ایسا ہی سمجھا اس چیز کو۔ لیکن کتنے بار ہوتا ہے سنت کا جب معاملہ آتا ہے تو اتنا آسانی سے لیتے ہیں، ہاں سنت پہ عمل کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو کوئی۔ تو رب العزت تو کہا ہے کہ ضرورت تھی پھر انبیاء کو بھیجنے کی جب سنت پہ عمل کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک والا معاملہ تھا صرف۔ یاد رکھیے، میں سوال کرتا ہوں، کوئی توحید پر چلے لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو کیا توحید مانی جائیں گی؟ کوئی نماز پڑھے اور سنت کے مطابق نہ ہو تو کیا مانی جائیں گی؟ کوئی روزہ رکھے اور سنت کے مطابق نہ ہو تو کیا مانا جائے گا؟ کوئی حج کرے اور سنت کے مطابق نہ ہو کیا مانا جائے گا؟ کوئی زکات دے اور سنت کے مطابق نہ ہو کیا مانی جائیں گی وہ عبادت؟ پھر کہاں سے کہاں سنت چھوڑ دیے تو چلتا اور کر لیے تو ثواب ملتا ہے؟ سنت تو واجب اور فرض ہے، اگر یہ نہ ہوا تو کسی فرض عبادت کا بھی اجر نہیں آتا۔ سنت یہ مقام رکھتی ہے اپنے، یہ زبردست چیز ہے جس کو ہم نے مذاق میں پتہ نہیں، یہ بھی لگتا ہے کسی نے امت کو بہکا دیا، اس معاملے میں پھسلا دیا۔ اور کچھ لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ رب پر اور اس کے دین پر الزام لگاتے ہیں۔ یہ اقوال آپ نے سنے ہوں گے چھوٹے اور بڑوں سے، جناب آپ سنت کی بات کرتے ہیں، اگر پوری سنت رسول اللہ کی ہمارے پاس آ جاتی تو تمہارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا مشکل ہو جاتا۔ سوال یہ، رب فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو دے دے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اور فرمایا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، نبی اکرم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ نمونہ تو ہم تک پہنچا ہی نہیں۔ یہ تو کہا سنت پوری آ جاتی تو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا، تو گو اسلام پہ، شریعت پہ، رب کے دین پہ تم نے الزام لگایا کہ مکمل ہم تک نہیں پہنچا۔ ذرا سوچ لو بولنے سے پہلے، کسی گروہ کے خلاف، کچھ لوگوں کے خلاف جن کو ہم اپنے مخالف سمجھتے ہیں، ان کو روکنے کے چکر میں یہ باتیں منہ سے لوگ کہہ بیٹھتے ہیں، اور وہ سمجھتے بھی نہیں اس کا اثر کہاں تک ہوتا ہے جا کر۔ وہ دین ناقص ہے، مکمل نہیں، پورا آ جاتا تو مشکل ہو جاتا۔ دوسرا یہ اسلام بہت مشکل ہے، تبھی تو کہا جا رہا پورا آ جاتا تو ہم کہتے ہیں چلو اچھا ہی ہوا، جو نہیں آیا بہت اچھا ہوا، اور جو باقی ہے وہ بھی نہ پڑھو، اس لیے کہ پڑھو گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ رب العزت نے اعلان کر دیا نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے مسلمانوں تم رک جاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء اس کی آیت نمبر 59 میں، اس آیت کو لے کر امت میں کچھ لوگوں نے بڑا وبال مچایا، بڑی غلط تشریحات کی، اور امت کو ایک الگ ہی نقطہ نظر سے پیش کرنے کی کوشش کی جو ہے اس دین اور شریعت کو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرماتا ہے اس آیت کے اندر، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اپنے رب اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اپنے رسول کی، واولی الامر منکم، اور تم میں وہ لوگ جو اولو الامر ہے، اس میں خلیفہ وقت یا خلفاء اور علماء اس کے اندر شامل ہیں، اولو الامر ہوتے ہیں ہمارے، منکم فإن تنازعتم فی شیء، لیکن اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، فردوه الی اللہ ورسولہ، پلٹا دو اپنی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ سوال یہ آیا کیا اللہ اور اس کے رسول میں کبھی اختلاف ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اختلاف کہاں ہوگا؟ جو تیسری چیز بتائی گئی اولو الامر منکم، ان سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی ایسا اختلاف ظاہر ہو جائے، یہ ہوا یہ نہیں ہوا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ایسا کرو ایسا مت کرو، دو لوگوں کے اقوال مختلف جا رہے ہیں، فردوہ الی اللہ ورسولہ، فوراً بات کو پلٹا اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، شرط کے ساتھ کہا گیا اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو بات کو پلٹاؤ، نہیں رکھتے ہو تو بات کو پھر چھوڑ دو۔ فردوا الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور اس کے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو جب بھی اختلاف ہو باتوں کو پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ آج کتنی بار ایسا ہوا کہ کچھ بات میں اختلاف ہم نے پایا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹایا۔ آج تو یہ معاملہ ہے جس اختلاف میں ملوث ہے اس میں اور گہرائی تک پہنچ کر اور اختلاف کرنا چاہتے ہیں امت میں، جیسے بس ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے آج، اور اختلاف ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ انسان ہے، عقل ہے، سمجھو اختلاف، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات آنے کے بعد سر خم کر دیجئے، جھکا دیجئے کہ بس معاملہ ختم ہوا۔ صحابہ کا یہی طرز تھا، جب تک کوئی بات نہ ہوتی تو اختلاف ہوتا، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات رکھ دی جاتی فوراً پیچھے ہٹ جاتے اور کہتے ہاں بس مجھ سے غلطی ہوئی۔
لیکن آج ہمارا معاملہ یہ، ہم نے کہہ دیا نا بس اس پہ ہم اڑے رہیں گے، پھر چاہے یہ اللہ کے خلاف ہو، اس کے رسول کے خلاف ہو، شریعت اور دین، بہرحال وہ چیز جانے دیجئے، ہم نے کہہ دیا معاملہ طے ہو گیا۔ یہ آج ہمارا معاملہ ہے۔ تو بہرحال جب بھی کوئی اختلاف ہو، اللہ اس کے رسول کی طرف اس چیز کو فوراً پلٹا دیجئے۔ اسی بات پر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، یاد رکھیے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو گویا رسول اللہ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی فرمانبرداری میں اللہ کی فرمانبرداری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شخصیت ہے، آپ کی ذات کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے جس کی وجہ سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ آپ وہ شخص ہوں گے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور آپ کی وجہ سے دروازہ کھولا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں قیامت کے روز علم ہوگا جھنڈا، اور میرے علم تلے تمام انبیاء اور رسول اور اقوام ہوں۔ یہ وہ شخصیت ہے، لیکن آج اس کا ہم نے کیا مقام رکھا، کیا معاملہ رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت آ بھی جائے تو ہمارا یہ طریقہ ہے، ہمارے بڑوں نے یہ کیا، ہمارے چھوٹے یہ بولتے ہیں، ہمارے انہوں نے فلاں کیا، ہمارے خاندان کا رسوم یہ ہے، ہماری قوم اور سماج کا طریقہ اور شہر اور جو ہے علاقہ اور بستی کا طریقہ یہ ہے۔ سنت ہم نہیں مان سکتے۔ یہاں وہ نبی ہمیں دیا جا رہا ہے جو امام الانبیاء کہلاتا ہے، جو معراج میں جب جاتا ہے تو پورے نبی اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ اس کی امامت کی جو دلیل ہے، اور وہ نبی ہمیں دیا گیا اور اس کو چھوڑ کر ہم اس کی اور اس کی بات مانتے ہیں۔ کلمے کا آدھا جز ہے، یاد رکھیے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، رسول اللہ پر ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ یہ ہے۔ تو کلمہ تو پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن طریقہ پھر کسی اور کا اختیار کرتے ہیں۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر بات کسی اور کی مانتے ہیں۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اپنے اعمال اور اختلاف میں کسی اور کے پاس جاتے ہیں۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پورے تمام زندگی کے شعبے آپ کی سنت سے خالی ہے، پھر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ کیا یہی حیثیت رسول اللہ کی صرف کلمہ پڑھ کے ختم کر دیا جائے؟ لپ سروسز جس کو کہتے سے ہونٹوں کے اوپر گیلا کیے محمد رسول اللہ کہہ کر؟ اگر محمد رسول اللہ کہا تو میری زندگی اور میری زندگی خاتمہ اور اس کا ہر پہلو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ یہ اس کا معنی ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قرآن میں اللہ رب العزت اور ایک جگہ فرماتا اور کہتا ہے، سورہ نساء نمبر 4 آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتا ہے فلا وربک، پھر غور سے سنیے اس آیت، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر، کہ اللہ رب العزت اعلان کرتا اور کہتا ہے فلا وربک، تو قسم ہے تیرے رب کی، اللہ اپنی قسم کھا، فلا وربک، تو قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جب تک کہ قسم ہے تیرے رب کی یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لے۔ یؤمنون حتی، اللہ فرماتا ہے یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے اور جو فیصلہ آپ سنا دے اس کو سر خم کر کے جب تک تسلیم نہ کرے یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ آئیے اپنی زندگی کے شعبے جانچ لیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم مانا ہم نے ہر شعبے؟ یہ رسول اللہ کا عمل تھا، میں اس سے خلاف نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ نے اپنی قسم کھا کے کہا کہ قسم ہے تیرے رب کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے، اور جب آپ فیصلہ دے دے یسلم تسلیما، تو سر خم کر کے تسلیم کر لے کہ یہی درست، تو ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو ایک کوئی شخص اپنے آپ کو ایمان والا کہے اور یہ عمل نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر نہ چلے، تو پھر یاد رکھیے اللہ نے اپنی قسم کہا کر وہ ایمان والا نہیں ہے، پھر وہ چاہے کتنا ہی کہہ لے اپنی زبان سے، رب کے نزدیک وہ ایمان والا نہیں ہے جو اپنے تمام اختلافات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حاکم نہ مانتا ہوں۔ آئیے آگے دیکھیے، رب العزت جو ہے اگر ہم رسول اللہ کی بات نہ مانے تو کیا ہوگا، جو آج طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے تو کیا ہوگا؟ آئیے سنیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے۔ بہرحال وقت کم ہے اور موضوع میرا بڑا ہے، مختصر سے بہرحال حوالے میں خالی بولتا ہوا آیتوں کے ترجمے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 سے فرماتا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله امرا ان يقول لهم الخيرات من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کا فیصلہ کر دے ان میں تو وہ کسی قسم کا اس کے اندر اپنی رائے رکھے اس فیصلے میں۔ اگر جس نے ایسا کیا کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلہ آنے کے بعد اپنی رائے رکھی فقد ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی گمراہی میں جا پھنسا، کھلی گمراہی میں جا گرا۔ تو اللہ اس کے رسول کی بات آنے کے بعد تسلیم کرنا ہے، تو یہاں کا جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑنا، سنت کا ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے آئیے اور کیا کہا اللہ ان لوگوں کے تعلق سے
جو سنت رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، اطاعت رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے فاسق کہا، اور یوں فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد چند چیزیں گنوائی، قل ان كان آباؤكم کہ کیا تمہارے باپ دادا، واخوانكم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے کنبے اور قبیلے والے، واموال اقترفتموها اور جو مال تم نے کما رکھا ہے، وہ تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کے گرنے سے، جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وہ مساکین ترضونها جو گھر تم نے اچھے اچھے اپنے بنا رکھے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ کیا تمہیں اللہ اس کے رسول زیادہ محبوب ہے؟ اگر ایسا ہے فتربصوا تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، حتی یأتی اللہ بامرہ اللہ اپنے تک عذاب نہ ڈالے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو فاسق کون لوگوں کو جو رسول اللہ کی بات نہ مانے۔ آئیے آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا اے نبی اگر یہ آپ کی بات نہ مانے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ اسے کافروں سے محبت نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے فَإِن تَوَلَّوْا اور منہ پھیر کے چلے جائے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ اسے کافروں سے محبت ہی نہیں رکھتا ہے، انہیں کافر کا اللہ رب العزت۔ یہ بھی مقام بہرحال پھر بھی درست تھا جو اس کے بعد کا مقام آ رہا ہے جو رسول اللہ کی بات نہ مانے۔ کفر بہرحال بہت سخت سنگین جرم ہے، لیکن ایک جرم اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، اس کا تذکرہ آیا، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد بھی بات نہ مانے انہیں منافق کہا، اور منافقین کے تعلق سمجھاتے ہیں ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رہنے والے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا مل سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور یہ آپ کی سنت کا بہرحال مقام ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ تو بہرحال دنیا میں ہو رہا ہے، اب دنیاوی کیا نقصان اٹھائیں گے یہ بھی جان جائیں، دنیا میں کیا نقصان ہوگا رسول اللہ کی اطاعت چھوڑ دیں گے۔ آئیے چند نمونے صرف قرآن کی جو ہے روشنی میں آپ کو دیتا ہوں، دنیا میں نقصان کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں فرماتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 33، سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم کہہ دو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، مطلب اللہ اس کے رسول کے خلاف کام کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون کہ اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اور غور سے سنو، یہ اللہ اس کے رسول جس طرف تمہیں بلاتے ہیں اس طرف جاؤ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلاتے لما یحییکم جو تمہیں زندگی دیتی ہے دنیا اور آخرت کی، وَاعْلَمُوا اگر تم ایسا نہ کرو گے تو جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل آڑ بن جاتا ہے، اس کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے، وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یاد رکھو پلٹ کر میری طرف آنا ہے۔ تو اگر رسول کی اطاعت سے بار بار گریز کیا کسی نے تو اللہ حائل ہو جاتا ہے دل کے بیچ میں اور انسان کے اس کے دل کے بیچ میں، یحول بین المرء انسان وقلبہ اس کے دل کے بیچ میں اللہ حائل آڑ بن جاتا ہے، ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اس سے پہلے کہ یہ ہو جائے سنت کو چھوڑ کر کہ ہدایت سے ہم دور ہو جائیں، سنت کو تھام لے لازم سمجھے۔ آئیے آگے اور کیا نقصان ہوگا دنیاوی اعتبار سے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بڑا سخت نقصان ہے، یاد رکھیے سورہ انفال ہی میں آیت نمبر 46 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ بہت سخت آیت ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، دونوں کی فرمانبرداری کرو، اور آگے فرمایا کہ اللہ اور رسول اطاعت کرو، ولا تنازعوا آپس میں اختلاف پیدا نہ کرنا، خامخواہ اختلاف نہیں کرنا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اگر تم ایسا کرو گے تو بزدل بنا دیے جاؤں گے، وتذهب ريحكم تمہاری ہوا اکھاڑ دی جائیں گی، واصبروا اور صبر کرتے رہو ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اللہ دنیا میں کیا کریں گا؟ بزدلی ڈال دیں گا اور ہوا کو اکھاڑ دیں گا تمہاری دنیا سے، دبدبا رعب تمہارا ختم کر دیں گا دنیا سے، اور صبر کرتے رہو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ چند نقصانات ہیں جو دنیا میں ہوں گے، وہ اخروی کیا نقصان ہے، آخرت میں کیا ہوگا وہ بھی جان لیجئے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، سنت رسول پر عمل نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 13 کے اندر فرماتا ہے اس کی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ فرماتا ہے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور ان کی حدوں کو پھرلانگ کر جاتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا داخل کر دیا جہنم کی آگ میں جائیں گا، خالدًا فِيهَا
فِيهَا، اس میں رہیں گا ہمیشہ، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کیا ہی سخت عذاب ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے ہیں آخرت میں جہنم میں جانے والے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے چند حدیث سے دیکھ لیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من احب سنتی فمن احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گا۔ یہ سنت رسول جنت میں جانے کی ضامن ہے۔ یہ من احب سنتی فمن احبنی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکل الامتی يدخلون الجنۃ الا من ابا، تمام کے تمام میرے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دے، خود ہی بولتے میرے کو نہیں جانا ہے جنت میں، الا من ابا۔ صحابہ نے فرمایا قیل من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون انکار کریں گا جنت سے؟ کہا وہاں پھر رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے جواب دیا ومن اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے نافرمانی کی دنیا میں خود انکار کر دیا جنت سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا انکار کر کے ہم دنیا میں ہی جنت کا انکار کر دے رہے ہیں، یاد رکھیں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ بہرحال جو بات میں آپ کے سامنے سنت کے تعلق سے رکھ رہا تھا اس کو میں ختم کروں گا ایک واقعے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے، اور اس میں بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات واضح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وعظ اور نصیحت اور خطبہ دے رہے تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ایک طرف کھڑے ہو کر توریت کا ایک نسخہ لے کر اس میں سے کچھ پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال ہو گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا اور کہا اے عمر، تمہارے ماں باپ تمہیں گم پائے، تم کیا دیکھتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسے ہو گیا ہے؟ جب آپ نے دیکھا تو فوراً کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں جو ہے یہ ایمان کی کمزوری کی بہرحال دعا ہے، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، اسلام میرا دین ہے، وبمحمد نبیا، اور محمد میرے نبی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہا اے عمر، اگر میرے ہوتے ہوئے اگر موسیٰ بھی آ جائے تو ان کو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اے عمر، اگر میرے ہوتے ہوئے موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کے علاوہ چارہ نہ ہوگا، اور اگر میرے ہوتے ہوئے تم ان کی بات مانو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی مانی جائے، اس دور میں جب رسول اللہ آ چکے ہیں تو وہ شخص گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر میرے موجودگی میرے ہوتے ہوئے موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوگا، اور اگر تم ان کی اتباع کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اندازہ لگائیے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، جن کے تعلق سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور موسیٰ کے بیچ موازنہ نہ کیا کرو، کمپیریزن مت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے روز جب میں بے ہوشی سے اٹھوں گا اور میں سب سے پہلا رہوں گا، جب میں بے ہوشی سے اٹھ کر کھڑا ہوں گا تو کیا دیکھتا ہوں موسیٰ اللہ کے عرش سے پہلے ہی لگ کر کھڑے ہوئے، میں نہیں جانتا وہ بے ہوش ہوئے یا نہ ہوئے یا مجھ سے پہلے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام، اور یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے جن کا نام اللہ نے لیا کہ ہم نے وہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھیجی جو اس سے پہلے نوح کی طرف اور ابراہیم کی طرف اور موسیٰ کی طرف اور عیسیٰ کی طرف بھیجی۔ اور یہ 5 انبیاء نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 برگزیدہ اولو العزم پیغمبر ہے جن میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کے تعلق سے رسول فرماتے ہیں میری موجودگی میں موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کے سوا چارہ نہ ہوگا، اور تم ان کی اتباع کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودگی میں کرنے سے گمراہی آتی ہے تو اندازہ لگائی رسول اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں نے ان کو اور فلاں کو اتباع کے لائق بنا لیا ان کا کیا حل ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ کوئی عام بات نہیں ہے، غور کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت، اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ کہنا ان کی اور ان کی بات، ایسی اور ویسی بات، بڑوں کی اور چھوٹوں کی بات، علاقے اور رنگت کی بات، یاد رکھیے یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ یقیناً موسیٰ علیہ السلام جیسا مقام کسی اس امت کے کسی شخص کا نہیں ہو سکتا۔ پوری انسانیت بھی جمع ہو جائے تو ایک نبی کے پیغام تک نہیں پہنچ سکتی، ایک نبی کی پوری انسانیت بھی جمع ہو جائے نیکی تمام چیزوں کے اعتبار سے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی، یاد رکھیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی نبیوں کے اندر بھی، ہاں اگر رسول اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کو چھوڑ کے کوئی موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی مان لے وہ گمراہ ہو جائیں گا۔ تو اندازہ لگائیے ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پتہ نہیں کن کن کو اپنا سہارا بنا لیا، کن کن کے طریقوں پر ہم چلتے ہیں اور کیا کیا اعمال ہم نے اپنی زندگی میں ایجاد کر لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے رکیں۔ آئیے اب چند باتیں مختصر سے جو بدعت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ بدعت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بدعت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت روکا، اور بدعت کیا ہے، بدعت کا مختصر سے صرف ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بدعت ہے کیا۔ یاد رکھیے ہر وہ عمل بدعت ہے جو ثواب اور نیکی کی نیت سے کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہ ہو یا جس کی کوئی اصل نہ ہو، یعنی رسول اللہ نے نہ کیا ہو، نہ حکم دیا ہو،
نہ اس چیز کو کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہے ہو. ایسا کوئی عمل جس کی اصل یا جس کی بنیاد شریعت اسلامیہ میں نہیں پائی جاتی ہو وہ بدعت ہے. اب بہت سے لوگ جب بدعت کی بات کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں ایجاد کرنا، نئی چیز بنانا، تو وہ کہتے ہیں ہاں تم تو گھڑی پہن رکھی ہو، گھڑی بھی بدعت ہے. آپ نے تو جو اوپر سے کوٹ ڈال لیا، کوٹ پہننا بھی بدعت ہے. پھر میں دہراتا ہوں، ہر وہ کام جو دین کے اندر حصول ثواب کی نیت سے کیا جائے، جس کی اصل یا بنیاد شریعت میں نہ ہو، اصل یا بنیاد شریعت میں نہ ہو، وہ بدعت ہے. کیا رسول اللہ نے وقت نہ دیکھا؟ دیکھا تو اصل موجود ہے اس کی، وقت کی وقت دیکھا جا سکتا ہے. اس کے لیے جو بھی پیمانہ اس زمانے کا استعمال کیا، آج جو بھی پیمانہ وہ استعمال کر رہے ہیں، کل جو بھی ہوں گا اس کے بعد وہ استعمال کیا جائے. لیکن وہ عمل جو بنیادی نہ ہو شریعت میں، اس کو کوئی کرے، اسے بدعت کہتے ہیں، اسے بدعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے عمومی لغت کے اعتبار سے بدعت کہتے ہیں ایجاد کرنے کو، انوینشن کو، کسی چیز کو بنانے کو. لیکن شریعت کے اصطلاح میں دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرنا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو، اسے جو ہے بدعت کہتے ہیں. اور سفیان ثوری رحمہ اللہ بدعت کے تعلق سے بیان کرتے اور کہتے ہیں بدعت شیطان کو گناہوں سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ بدعتی جو ہے بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے. بدعت شیطان کو گناہوں سے زیادہ پسند ہے کہ تو گناہگار کبھی نہ کبھی توبہ کر لیتا ہے گناہ سے. بدعتی دین سمجھ کے بدعت کرتا ہے، کبھی توبہ نصیب نہیں ہوتی. اسی لیے وہ آگے کہتے ہیں بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ خراب کام اچھا سمجھ کے کرتا. تو یہ بدعت یاد رکھیے بڑا سنگین جرم ہے. شریعت اسلامیہ نے دنیا کے اندر بدعت سے ہم کو نہیں روکا. مطلب دنیا میں انوینشن کیجئے، خوب ڈسکوریز کیجئے، لیکن ہاں دین میں کوئی نئی بات ایجاد مت کرو. دین وہی ہے جو رسول اللہ کا لایا ہوا ہے، اس میں کوئی نیا نہیں شامل ہو. ہاں دنیا کے اندر تم نئی عمارتیں بنانا چاہتے ہو اور اچھی اچھی گاڑیاں چلانا چاہتے ہو، نئی نئی چیزیں اور نئے نئے آلات بنانا چاہتے ہو، جو کرنا ہے تم کرو، اسے مسئلہ نہیں. لیکن ہماری شریعت کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد نہ کرنا. تو یہاں ہمیں سے روکا گیا. اب بدعت کرنے کا جو ہے، بدعت سنت کی الٹ ہوتی ہے، سنت کے برخلاف ہوتی ہے. بدعت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگ بدعت کیوں کرتے ہیں؟ بدعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ اجر کر کے زیادہ عمل پالے، ہے نا؟ یہ نیت ہوتی ہے ہر بدعتی. کم وقت میں زیادہ اجر کر کے، کم وقت میں کم عمل کر کے زیادہ اجر پالے. اور اس کے لیے پھر نئی نئی باتیں نکالی گئی. فلاں عمل فلاں وقت میں 5 بار کر لیے تو 500 سال کا ثواب. کوئی بولتا ہاں بہت اچھی شارٹ کٹ ہے، کہاں زندگی بھر عمل کرتے رہو، سجدے وہ کرتے رہو، یہ عمل کر لو 5 منٹ میں 500 سال کا ثواب. اتنے تو گناہ بھی نہیں کروں گا 500 سال. تو بدعت یہی ہوتی ہے کہ بدعت کا مقصد بہت نیک ہوتا ہے. بدعتی کی بدعت ایجاد کرنے کا مقصد نیک ہوتا ہے، وہ کم وقت میں کم عمل میں زیادہ اجر پانا چاہتا ہے. لیکن یاد رکھیے شریعت اسلامیہ ایک ایسی شریعت ہے جس میں تمام نیکی کر کے بتا دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوٹا عمل ایسا نہ تھا جو چھوڑا نیکی کا، جو بتانا دیا، اور کوئی بڑا عمل ایسا نہیں تھا جو کر کے بتانا دیا امت کو یہ نیکی ہے، یہ کرو. اور صحابہ نیکیوں میں ایسے حریص تھے، ہرسی اور لالچی تھے کہ نیکیاں کرتے تھے. آئیے صحابہ کی زندگی سے واقعہ سنا دوں. جو لوگ سمجھتے ہیں وہ صحابہ اللہ کے رسول وہ تو بڑے اعمال کر کے چلے گئے، ہمارے لیے باقی سب چیزیں یاد رکھی. انہوں نے تمام اعمال جو نیکی کہلاتی ہے سب کر کے امت کو بتا دیا، دیکھو اے مسلمانوں یہ نیکی ہے. آئیے صحابہ کی ہرس دیکھیے نیکی کے اندر. رسول اللہ کے پاس آتے کچھ صحابہ کہتے اللہ کے رسول، یہ صحابہ کا وہ گروہ تھا جو غریب تھا، کہ اللہ کے رسول یہ مالدار لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تمام کام کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے راہ میں مال خرچ کر کے ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اور ہم سب کرتے ہیں نماز و زکات حج، لیکن پیسہ کہاں ہے، خرچ کہاں کریں؟ تو نیکیوں میں تو یہ آگے چلے گئے. آپ کچھ تو بھی ایسا سلوشن دیجیے، حل دیجیے کہ ہم بھی نیکیوں میں ان کے برابر ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا جب نماز پڑھو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تم نیکیوں میں ان کے برابر آ جاؤ گے. غریب صحابہ خوش ہو گئے کہ ہم مالداروں کے برابر ہو جائیں گے ہماری نیکیاں. مسجد میں پہنچ گئے، نماز ہوئی، پہلی نماز میں پہنچے، اب 33 کاؤنٹنگ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دوسرے صحابہ نے دیکھا یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. کہا یہ کیا ہے، آپ چھپا بھی نہیں سکتے کیا ہے. کہا تمہاری کمپلین لے کے گئے تھے رسول اللہ کے پاس کہ تم مال خرچ کر کے سب نیکیاں تو کرتے ہو ہمارے ساتھ، مال خرچ کے آگے نکل جاتے ہو، ہم جو ہے تم سے تمہارے برابر آنا چاہتے تھے. رسول اللہ سے فلاں فلاں بات کی، آپ نے ہم کو تسبیح دی تھی. یہ امیر صحابہ نے سن لیا، کہا ٹھیک ہے. دوسری نماز میں سب جمع ہوئے، غریب بھی گن رہے ہیں، امیر بھی گن رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ پھر غریب صحابہ دوڑتے رسول اللہ کہ اللہ کے رسول، انہوں نے بھی شروع کر دیا جو عمل آپ نے ہم کو ایک دیا تھا تاکہ ہم پیسہ خرچ نہ کر سکنے کے باوجود ان کے برابر آ جائے، انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو رسول اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ
یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل مال و دولت، اللہ جسے چاہے دیتا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کام تھا بتا دیا میں نے تم کو، مالدار بھی وہ کرے، اللہ کا فضل ہے۔ تو دیکھا آپ صحابہ کوئی نیکی کو نہیں چھوڑتے تھے، کوئی چیز کو نہیں چھوڑتے تھے، اور کوئی بھی عمل جو رسول اللہ کے دور میں نہ ہوا اس کو بدعت کہتے تھے۔ آئیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، آپ جو کوفہ میں تھے اور کوئی شخص دوڑتا دوڑتا ہوا، کہا عبداللہ ابن مسعود ایک عجیب چیز میں نے دیکھی ہے، لوگ فجر کے بعد مسجد میں جمع ہو رہے ہیں اور حلقے بنا رہے ہیں، گروپس بنا رہے ہیں، اور ایک شخص نے کہتا ہے سبحان اللہ اور سب کہتے ہیں سبحان اللہ، پھر ایک کہتا ہے گرو الحمدللہ، سب چلاتے الحمدللہ، اور اسی طرح وہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ یہ چیز رسول اللہ کے زمانے میں تو ہم نے نہیں پائی، وہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس کا گریبان پکڑا اور کہا تو نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ کہا وہ بہت زیادہ تھے، تم چلو، تم صحابی رسول ہے، تم کچھ بولو اس شخص کو۔ وہ آئے اور عبداللہ بن مسعود آئے اور تمام کو مسجد سے اٹھا کر ہکال دیا اور کہا تم وہ عمل کرتے ہو جو رسول اللہ کے دور میں ہم نے نہ کیا اور رسول اللہ نے ہمیں نہ بتایا، ایسی تسبیحات پڑھنے کا عمل، نکل جاؤ اس مسجد سے باہر، کیونکہ رسول اللہ کے دور میں ایسا ہم نے نہیں کیا کبھی۔ یا رسول اللہ نے ہم کو اجازت نہیں دی کہ ایسا بیٹھ کر ایک سبحان اللہ کہے اور سب چلائے سبحان اللہ، ایک کہے الحمدللہ سب چلائے الحمدللہ، ایسا نہ کرو۔ ہاں جتنی تسبیح پڑھنا اپنی پڑھو آپ الگ الگ، لیکن رسول اللہ کے دور میں حلقے بنا کر جماعت سے یہ کام نے نہیں کیا کبھی۔ تو تم رسول اللہ کی جانے کے بعد ہماری زندگی میں صحابہ زندہ اور یہ عمل کرتے ہو، مسجد سے تمام کو ہکال دیا اٹھا۔ تو صحابہ ذرا سی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتے جو دین میں نہیں ہوتی اور رسول اللہ سے ثابت نہ ہوتی۔ گو وہ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، گو وہ الحمدللہ کہہ رہے تھے، لیکن رسول اللہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ کیا آپ نے ایسا کیا؟ نہیں، تو پھر وہ عمل درست نہیں۔ تو یہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو جو ہے وہاں سے جو ہکال دیا۔ اب جو لوگ بدعت کرتے ہیں ان کا ایک بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، وہ کہتے کر لیے تو کیا ہوا، نماز ہی تو ہے پڑھ لیے تو کیا ہوا، روزہ ہی تو ہے رکھ لیے تو کیا ہوا۔ ارے کیا اللہ کے رسول نے رکھا؟ نہیں نہیں، روزہ ہے نا، لیکن رکھ لیے تو کیا ہوا، نماز پڑھ لیے تو کیا ہوا، فلاں چیز دے دیے تو کیا ہوا۔ آئیے میں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ ہم اذان دیتے ہیں، اذان کے آخری الفاظ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ ہے نا، لیکن کل میں آپ کے محلے کی مسجد میں آتا ہوں اور اذان دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ختم کرتا ہوں، آپ آ کے مجھے کیا کریں گے اور کیوں کریں گے؟ کیا غلط کیا؟ کلمے کو مکمل کر دیا جو مکمل نہیں کرتے تھے اذان میں، کوئی غلطی ہے اس کے اندر؟ کلمے کو پورا پڑھنا۔ آپ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اذان نہیں دی گئی، یہ کلمات کیا رسول اللہ کو نہیں سمجھے لا الہ الا اللہ مکمل کرنا محمد رسول اللہ، انہوں نے جب عمل نہیں کیا یہ بدعت ہے اور مجھے ہکال دیا جائے گا۔ میرا یہی سوال ہے، یہی ہوا، نماز پڑھ لی تو کیا ہوا؟ یہ ہوا، تم نے وہ عمل کیا، شریعت پہ الزام لگایا کہ رسول اللہ کو یہ عمل نہیں معلوم تھا، صحابہ کو نہیں معلوم تھا، میرے کو اور آپ کو معلوم ہو گیا، یہ ہوا۔ فجر کی نماز کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ فرض 2 رکعت، کل سے ہم 3 پڑھیں گے، ایک سورہ فاتحہ زیادہ ملیں گی ہے نا، پھر ایک رکوع زیادہ ملیں گا، 2 سجدے زیادہ ملیں گے، ایک قاعدہ زیادہ ملیں گا، کتنا اچھا عمل ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس عمل کو میرے؟ آپ کہیں گے بدعت ہے یہ، اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں کیا۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ ہوتا ہے جب لوگ بدعتی یا کچھ مخصوص دن ایام دن اور رات باندھ کر اپنے منمانے اعتبار سے تعداد اور گنتی بنا کر پڑھتے ہیں۔ جب ان سے کہا یہ کیوں، تو کہتے قرآن تو ہے، حدیث تو ہے، ذکر تو ہے، لیکن اگر قرآن اور حدیث اور ذکر بھی اللہ کے رسول کے طریقے مطابق نہ ہو وہ بھی باعث گناہ ہو جاتے ہیں ثواب کی۔ کیا رسول اللہ نے کسی قرآن کی آیت کو فلاں فلاں تعداد میں پڑھا یا بولا پڑھنے کا حکم دیا؟ نہیں، تو پھر وہ آیت کا پڑھنا آپ کو گناہ دے گا ثواب کے بدلے، اس لیے کہ مخالف سنت کی مخالفت میں یہ کام کیا آپ نے، اور ایک الزام لگایا کہ رسول اللہ کو نیکی معلوم نہیں تھی۔ آج ہمیں یہ نیکی جو ہے معلوم ہوئی ہے، اور بدعت کرنے والوں نے بڑے اچھے طریقے اختیار کیے، بدعت کی اقسام بنا دی۔ بدعت 2 قسموں کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ اچھی بدعت، بدعت سیئہ بری بدعت۔ سوال یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ہر خطبے میں جب بھی آپ خطبہ دیتے کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، اور جتنے خطبہ میں نے دیا میں نے بھی حدیث برابر آپ کے سامنے پڑھی، تمام بدعتیں گمراہی ہے، کہاں کہاں بدعت حسنہ گمراہی نہیں ہے، کلو میں سب آ گیا، مکمل طور سے بدعتیں گمراہی، یاد رکھیے بدعت بدعت ہوتی یاد رکھیے، اس کو حسنہ اور سیئہ کہہ کر اپنے اعمال کو غارت نہ کریں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے بدعت کے تعلق سے کہتی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ مسلم کی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہ کیا ہو وہ رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہے۔ اسی طرح آپ فرماتی ہے آگے مسلم کی روایت ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہم نے نہ کی تھی فهو رد، وہ مردود ہے، وہ دھتکار دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو نسائی کی اور ابو داؤد کا کچھ حصہ ہے اس کے اندر جو آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا، خطبہ بڑا جامع فصیح اور بلیغ تھا۔ ایک نوجوان شخص صحابی اٹھا اللہ کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا ڈر ہے، مجھے ایسا خدشہ ہے، مجھے ایسا گمان ہے یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، مجھے ایسا ڈر لگتا ہے جس انداز سے آپ نے خطبہ آج دے دیا مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ آپ کا کہیں آخری خطبہ تو نہیں ہے۔ اور راوی حدیث بعد میں کہتے ہیں ہاں رسول اللہ کا اس کا انتقال ہو گیا، کوئی خطبہ اس کے بعد آپ نے نہ دیا، یہ آخری خطبہ تھا۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ ایسا مجھے ڈر لگتا ہے، گمان ہے یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، کچھ نصیحت اور وصیت کر جائیے ہم کو۔
گویا اس خطبے کی جو بات ہے یہ امت کے لیے ایک وصیت ہے نبی کی طرف سے، اگر اس کو سمجھ گئے تو کامیاب ہو گئے۔ ایک باپ یا ایک ماں یا ایک گھر کا بوڑھا کوئی مر رہا ہو، اس کی وصیت پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ نبی کی وصیت ہے اس امت کے نام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا اور کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ پھر فرمایا وَخَيْرَ الْحَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دین میں بدترین کام ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ پھر وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ خطبہ رسول اللہ نے کہا اور یہ بات پڑھ کر سنائی، اور پھر آگے فرمایا، ابو داؤد کی روایت میں الفاظ زیادہ، اور کہا ترکت فیکم امرین، تم نے مجھ سے پوچھا ہے کچھ وصیت کرو، سن لو۔ ترکت فیکم امرین، تمہیں دو حکم چھوڑے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب تک انہیں تھامے رکھو گے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، آخری خطبہ تھا جو امت کے نام دیا کہ تم گمراہ نہ ہوں گے کبھی۔ اس صحابی کا ڈر یہی تھا کہ آپ کے جانے کے بعد وہی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، کون ہمیں بتائیں گا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ تو کہہ دیا رسول اللہ نے، یہ ابو داؤد کے الفاظ ہے، ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو حکم چھوڑے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اور تمسک کہتے ہیں دانتوں سے پکڑنے کو، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو تم کبھی گمراہ، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اور ایک اس میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے بھی ایک الفاظ میں کہا وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ خلفاء راشدین اور مہدیین کی سنت، جو کہ ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان ابن عفان، علی بن طالب رضی اللہ عنہم جو ہے، یہ ہے وہ خلفاء راشدین۔ جب تک ان کی سنت پر ہوں گے تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ تو رسول اللہ نے جو امت کو آخری وصیت کی وہ بدعت کے تعلق سے کی کہ بدعت مت کرنا، اس دین بدعت مت کرنا۔ اور بدعتیوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ جہنم تو رسید ہوں گے ہی، قیامت کے دن انہیں حوض کوثر سے ہکالا جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کچھ لوگ قیامت دن میرے پاس آتے ہوں گے، میں حوض کوثر پہ میرا ممبر لگے گا اور وہاں آسمان کے ستاروں کے مانند گلاس ہوں گے، میں لوگوں کو پانی پلاتا ہوں امتیوں کو، جو ایک بار پانی پئیں گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے انہیں دھکا دے کے ہٹا لیں گے، اور جو ہے میں کہوں گا ارے میری امتی ہے، فرشتوں آنے دو، شاید غفلت ہو رہی ہے۔ وہ کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں آپ کے جانے کے بعد کیا کیا، آپ کے دین بدعت ایجاد کریں۔ تو رسول اللہ کہیں گے سحقا فسوقا لمن غیر بعدی، دور لے جاؤ ان کو، میرے نظروں سے دور کر دو، میرے جانے کے بعد یہ کام کیا میرے دین میں۔ ہکال دیے جائیں گے حوض کوثر پہ سے اور جہنم میں چلے جائیں گے، اور یہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص آیا اور کہا اگر میں عید کی نماز سے پہلے خالی وقت ہے میرے پاس 2 رکعت نفل پڑھ لی تو کیسا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام نہ کیا، تو بھی نہ کرنا۔ نہیں کہا نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، کیا ہوا اگر کر لیا ہوں میں نے، نماز تو ہے 2 رکعت نفل، جبکہ ہم جاتے ہیں اس سے پہلے کوئی نماز نہیں، صرف عید کی 2 رکعت ہے۔ تو کہا نہیں پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اور سورہ نور کی آیت 33 تلاوت اور فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبُوا فِتْنَةً أَوْ يُصِيبُوا عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، سنت تو یہ ہے کہ سیدھے سے نماز پڑھی جائے لیکن 2 پڑھ رہے ہیں نا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا امام مالک نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، عن أَمْرِهِ أَن تُصِيبُوا فِتْنَةً، انہیں ڈرنا چاہیے کہیں وہ کسی فتنے میں ملوث نہ ہو، پھر فرمایا أَوْ يُصِيبُوا عَذَابٌ أَلِيمٌ، قرآن کی آیت پڑھی، اور کہیں وہ کسی عذاب میں ملوث نہ کر دیا جائے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کریں گا وہ یقیناً کسی نہ کسی سخت عذاب میں اللہ رب العزت کی طرف سے ملوث کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم جو بھی نیکی کریں اس اعتبار سے کریں کہ وہ قابل قبول ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبرانی کی روایت فرماتے ہیں جو شخص بدعت کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بدعتی کی توبہ قبول نہیں، جب تک انسان بدعت کرتا ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر اپنی توبہ کو قبولیت تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں تو دین میں بدعت سے اعراض کیجیے، دنیا میں آپ تبدیلیاں کیجیے جو کرنا ہے، ایجادات انوینشن ڈسکوریز کیجیے، دین میں کوئی بدعت نہیں، دین میں کوئی ایجاد کرنا درست نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کے تعلق سے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کچھ لوگ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے آئیں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، حکم ہوگا اٹھا کے جہنم میں پھینک دو ان کو، عمل کر کر کے تھکے ہوئے آئیں گے، اللہ کہہ رہا ہے عاملۃ ناصبہ، کر کر کے چور ہو چکے، تھکے ہوئے دکھیں گے عمل کر کے سے، لیکن حکم ہوگا تصلی نارا حامیہ، اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، اس لیے کہ وہ عمل
رسول اللہ اور ان کے نبی کے طریقے پہ نہ ہو. تھکے تو ہوں گے عمل کر کر کے بہت, تو یاد رکھیے سنت رسول کی مخالفت یا رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کے کوئی طریقہ اختیار کرنا, یہ تمام بہت سخت گمراہی ہے, یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اور آج جو ہے یہ گمراہی ہمارے اس میں ایسی گھر کر چکی ہے کہ پیدائش کی بدعتیں, نکاح کی بدعتیں, میت موت کی بدعتیں, کسی کے پاس آنے اور جانے کا معاملہ ہو, نماز اور روزے اور زکات کی بدعتیں, ہر معاملے مسلمان نے کوئی شعبہ نہ چھوڑا جب بدعت ایجاد کی ہو. دنیا میں اگر وہ بدعتیں کرتے تو جس میں اجازت بھی تھی وہاں تو انوینشن اور ڈسکوریز چھوڑ دی اور دین کے اندر ایجادات شروع کر دی. جہاں فکر کا حکم ہے وہ دنیا ہے, جہاں ذکر کا حکم ہے وہ دین ہے, تو جہاں ذکر کرنا تھا دین کا صرف وہاں فکریں شروع کر دی, اور جہاں فکر کرنا تھا دنیا میں وہاں جو ہے کیا کیا, ذکر شروع کر دیا. صرف دنیا میں تو رٹ لیا سب چیزوں کو اور دین میں فکر کر رہے ہیں. میں سوچتا ہوں ایسے کے بدلے ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا تھا. میرے کو لگتا ہے یہ حدیث ایسی نہیں, ایسی ہونا چاہیے تو بہت مزہ آتی تھی. تو کیا دین ہمارے اور آپ کی منمانی مرضی سے چلتی ہے, یہ چلتا ہے یہ شریعت؟ تو ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے. تو یہ بدعت جو ہے یہ بہت بڑی قباحت ہے, بہت بڑی بیماری ہے. یہ امت کے توباؤں کو قبول نہیں ہونے دیتی. اللہ کے پاس کوئی عمل قابل قبول نہیں. حوض کوثر سے ہکالے جائیں گے. رسول اللہ کی آخری وصیت اور جو ڈر کا اظہار آپ نے کیا وہی تھا دین میں بدعتیں مت ایجاد کرنا. اللہ کی کتاب میرے حرصی کو اور رسول اللہ نے اس چیز کی وضاحت کر دی, جو ہمارے دین میں کوئی چیز نہیں ایجاد کرے گا وہ مردود کر دی جائیں گی, اس کی توبہ قبول نہیں ہوں گی اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی بہرحال آگ ہوگا. تو لہٰذا ہر معاملے میں اب ہم کو یہ طے کرنا ہے, چاہے کوئی معاملہ زندگی کا شعبہ ہو, ہر معاملے اگر سنت کو لا لے تو بدعت خود بخود نکل جاتی ہے. سنت جب کم ہوتی ہے تو بدعت داخل ہوتی ہے, جب سنت بڑھتی ہے بدعت نکل جاتی ہے. تو ہر معاملے میں سنت کو اپنے اوپر لازم اور فرض جانے, اس پہ انشاءاللہ ہم عمل کریں تو انشاءاللہ بدعتیں ہمارے دین جو ہے زندگیوں سے نکلتی جائیں گی. لیکن اگر ہم نے سنت کو ترک کر دیا تو یہ بدعتیں ہمیں داخل ہوتے جائیں گی. یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اسپیس خلا نہیں ہوتی, کوئی چیز آتی تو کوئی چیز جاتی ہے, کم از کم کچھ نہیں تو ہوا ہوتی ہے. تو سنت جب جائیں گی تو کچھ نہ کچھ تو آئیں گا, وہ بدعتیں آئیں گی. تو لہٰذا سنتوں کو ہمیں اٹھانا ہے, رفع کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. ہر سنت کو, کسی سنت کو چھوٹا بڑا سمجھ کے بالکل بھی اللہ کے لیے چھوڑیے مت. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں عمل اجر کے اعتبار سے اس میں زیادہ اور کم ہے, لیکن یہ چھوٹی سنت وہ بڑی سنت یہ فلاں ایسا مت کیجیے. سنت سنت ہوتی ہے, اس کو تھام لیجیے. اس سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے, اور رسول اللہ سے محبت وہ ان کے ساتھ ہمیں جنت میں رکھنے والی چیز ہے. تو لہٰذا ہر معاملے میں دین کا دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اپنے اوپر لازم ضروری اور فرض جانے, اس طریقے کو اپنائیں, اس طریقے پہ چلنے کی کوشش کریں. اگر یہ ہم کریں گے دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے, اور انشاءاللہ عزیز کچھ نہ ہو دنیا میں جو کچھ ہو آخرت میں ضرور سرخرو ہوں گے, اللہ کے پاس کامیاب کہلائیں گے اور خوب اجر پائیں گے اپنے اعمال کا, چاہے پھر تھوڑے کیوں نہ ہو. لیکن اگر بدعت کر کے خوب عمل بھی کریں گے تو عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ, کتنا ہی عمل کرو جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں. تو لہٰذا اگر اپنے اعمال کو قبولیت تک پہنچانا ہے, اپنی دعاؤں کو, تو سنت کو تھامیں, ان بدعتوں کو زندگی سے نکالیں, انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملیں گی. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق دے, ہمیں سنتوں کا متبع بنائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہم میں ڈالے, ان کے طریقے پہ چلنا ہمارے لیے آسان کرے, سنتوں کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے, اور ہماری نسلوں میں سنتوں کو جو ہے باقی رکھے اللہ رب العزت جو ہے, اور جب تک ہمیں زندہ رکھے, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.